بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، خطاب جمعہ کے ضمن میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کی روشنی میں. میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمارے اس سلسلے کی یہ آج 18ویں قسط ہے. اس خطاب کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے حضرت قاضی محمد ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ محدث اور مفسر اور بلند پایا بزرگ تھے. آپ خلیفہ تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے. آپ کے متعلق یہ بات روایات میں لکھی گئی ہے جو کہ آپ کی سیرت مبارکہ کے ضمن میں آتی ہے کہ جب حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دہلی میں حاضر ہوتے تو آپ کی آمد سے قبل ہی آپ کے پیر و مرشد حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو مطلع کر دیا کرتے تھے اور بتا دیا کرتے تھے کہ قاضی صاحب آ رہے ہیں. تو آپ کے مریدین میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت، آپ کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ قاضی صاحب تشریف لانے والے ہیں؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ ان کی آمد سے قبل فرشتے اپنی ترتیب بنانے لگتے ہیں اور ترتیب سے صفوں کے اندر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ قاضی صاحب آنے والے ہیں. کیسے تھے پیر و مرشد اور کیسے تھے ان کے مرید؟
اللہ اپنا کرم فرمائے اور ان کی باطنی نسبتوں سے ہمیں اور آپ کو، تمام سامعین کو اور سلسلے کے تمام لوگوں کو اور پوری امت کو فیضیاب فرمائے۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کے اوپر شمائل و اخلاق نبوی کے نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی، اور اس کتاب کو 20 ابواب میں تقسیم کیا۔ اور آج کا یہ جو درس ہے وہ آپ نے جو ایک باب قائم کیا ہے حسن معاشرت کا، اس سے ہم نے استفادہ کیا ہے آج کے درس میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر 140 احادیث آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں آپ کے اخلاق مبارکہ کے متعلق تحریر فرمائی ہیں۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت کے متعلق ارشاد باری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔ یہ سورہ آل عمران کی 159ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد طبع ان لوگوں یعنی صحابہ کرام کے لیے نرم واقع ہوئی ہے۔ اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، بس آپ ان کو معاف کر دیا کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور ان سے معاملات میں مشورہ لیں۔ ایک نامور محدث ابن ابی مردوہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابن ابی دنیا، ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہم نے امام شعبی سے روایت کی ہے کہ جب قرآن مجید کی حسب ذیل آیت مبارکہ نازل ہوئی، خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، یہ سورہ اعراف کی آیت 199 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عفو اختیار کرو، نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کرو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وقت تک نہیں بتا سکتا جب تک عالم کل یعنی اللہ تعالیٰ سے نہ پوچھ لوں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لائے تو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس شخص کو جو آپ پر زیادتی کرے معاف کر دیں، اور جو شخص آپ کو محروم رکھے آپ اس کو عطا فرمائیں، جو شخص آپ سے رشتہ منقطع کرے آپ اس سے صلہ رحمی فرمائیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق جمیلہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور جان لیجئے بے شک آپ خلق عظیم کے حامل ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کان احسن الناس خلقا کان خلقه القرآن یرضى برضا ويغضب بغضبه لم يكن فاحشا ولا تفاحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ کا اخلاق قرآن مجید تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر ناراض ہوتے تھے، یعنی جو کچھ قرآنی احکام کا منشا ہوتا تھا اس پر عمل بلا قصد و ارادہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکا تھا۔ آپ نہ تو فحش گو تھے اور نہ کسی کے جواب میں ایسا کرتے تھے، اور نہ بازاروں میں آواز بلند کرتے تھے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف فرمانے کے عادی تھے۔ اس روایت کو ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں روایت کیا ہے۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی۔ جب میں آیا اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔ اس تمام عرصے میں آپ نے مجھے کبھی اف یعنی کوئی سخت و سست نہیں کہا، اور نہیں کسی کام کو جو میں نے کیا یہ کہا کہ تو نے یہ کیا کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا اس پر کبھی یہ کہہ کر باز پرس نہیں کی کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کبھی بھی نکتہ چینی نہیں کی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا مجھے حکم دیا ہو، میں نے اگر اس پر کہیں سستی کی یا اس کو ضائع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت نہ کی، اور اگر کوئی دوسرا فرد مجھ پر غصہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ چھوڑ دو بھائی۔ سبحان اللہ۔ ایک دن آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، مگر میں راستے میں بچوں کے ہمراہ کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مجھے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو صرف یہ فرمایا کہ تم کو میں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا
اس کے لیے چلے جاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی جاتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا کہ انس ایک ہوشیار لڑکا ہے، وہ آپ کی خدمت کرے گا۔ سو میں نے آپ کی سفر و حضر میں خدمت کی۔ بخدا میں نے جو کام کیا ہو اس پر آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اسی اثنا میں کہ غزوہ حنین جو کہ 8 ہجری میں ہوا، اس سے واپسی کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کو لوٹ رہے تھے کہ کچھ بدوؤں نے مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیکر کے درخت کے نیچے جانے پر مجبور کر دیا، جس سے آپ کی چادر لٹک گئی، جسے بدوؤں نے پکڑ لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا مجھے میری چادر دے دو، اگر میرے پاس ان درختوں کے برابر بھی مال ہوتا تو میں وہ سب تم میں بانٹ دیتا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے اور نہ جھوٹا اور نہیں بزدل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کی عقل میں کچھ فطور تھا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ام فلاں، یعنی اس کا نام لیا، تو مدینہ منورہ میں جہاں پر بھی بیٹھنا چاہے بیٹھ جا، میں تیرے پاس بیٹھ جاؤں گا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک کہ اس نے اپنی بات پوری نہیں کر لی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا سوائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے، اور نہ کسی خادم یا کسی عورت خادمہ کو مارا، اور نہیں کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی کہ آپ نے اس سے انتقام لیا ہو، ما سوا اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء میں سے کسی کی حرمت کو پامال کیا گیا ہو۔ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے بدلہ لیتے تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ نجد کی طرف جنگ کے لیے گئے۔ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ بھی واپس آئے۔ راستے میں ایک ایسی جگہ دوپہر ہو گئی جہاں کثرت سے خاردار درخت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
یہاں آرام کرنے کے ارادے سے پڑاؤ کیا تو لوگ ادھر ادھر درختوں کے سایوں میں چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایک کیکر کے درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ آپ نے اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی۔ ہم نے ابھی ایک اونگ ہی لی تھی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلانے کی آواز آئی۔ ہم جب آپ کے پاس گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک بدو بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میرے سوتے ہوئے میری تلوار اچک لی۔ میری آنکھ کھلی تو یہ تلوار لہرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ میں نے کہا کہ اللہ، 3 مرتبہ یہ کہا گیا۔ پھر اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور اب یہ بیٹھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 60 کافروں نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن اپنے اس منصوبے پر عمل کے لیے جیسے ہی وہ پہاڑ سے نیچے اترے، آپ کی دعا کی برکت سے تمام لوگ گرفتار کر لیے گئے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ جنگ خیبر میں زینب نامی ایک یہودی عورت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ کے کھانے کے لیے ایک مسموم زہر آلود بکری بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ابھی ایک ہی لقمہ لیا تھا کہ آپ کو پتہ چل گیا اور آپ معجزانہ طور پر بچ گئے۔ اس یہودی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، مگر آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ اس قسم کے واقعات احادیث مبارکہ میں بکثرت ملتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے فیض حاصل کرنے اور آپ کے اخلاق کریمہ کا پرتو ہم پر پڑ جائے۔ اے اللہ ایسا فضل فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين
وقهر الرجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.